اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سجدہ تلاوت کے تمام مسائل سے بخوبی آگاہ ہو جائیں گے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ۔ سجدہ تلاوت کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدہ میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ ہے کہ کھڑے ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں جائیں اور 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، ورنہ بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 3 بار سبحان ربی اللہ کہیں اور اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ آپ کو سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں اور سجدے سے اٹھ کر سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سجدہ تلاوت کے مسائل۔ مسئلہ: سجدہ کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے سننے والا قرآن شریف کی سننے کی غرض سے بیٹھا ہو یا کسی اور کام میں مشغول ہو اور بغیر ارادہ کے سجدہ کی آیت سن لے۔ اس لیے یہی بہتر ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدہ کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ مسئلہ: اگر نماز میں سجدہ کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا اور وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کے اور کوئی صورت نہیں۔ مسئلہ: امام صاحب سجدہ کی آیت بھول گئے اور مقتدی نے پڑھ کر لقمہ دیا اور امام نے وہ آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو بس ایک سجدہ ہی کافی ہے، الگ الگ 2 سجدے کرنا واجب نہیں۔ مسئلہ: نماز میں اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر چھوٹی 3 آیتیں یا ایک لمبی آیت پڑھ کر سجدہ تلاوت کیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر 3 چھوٹی آیات سے کم تلاوت کر کے ہی سجدہ تلاوت کر لیا تو سجدہ سہو واجب نہیں، یعنی نماز پڑھتے وقت اگر سجدہ والی آیت پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر وہ اس کے بعد ایک لمبی آیت اور 3 چھوٹی آیتیں پڑھ کر سجدہ کیا تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فوراً سجدہ کرنا واجب ہے۔ تراویح میں سجدہ تلاوت کا اعلان کرنا ضروری نہیں، اگر اعلان کرے تو منع بھی نہیں، لیکن اعلان کرنے کو لازم نہیں سمجھا جائے کیونکہ اعلان کرنا ثابت نہیں۔ ہاں، اگر مقتدیوں کی نماز میں تشویش پیدا ہونے کا اندیشہ ہو تو اعلان کر دینا بہتر ہے۔ مسئلہ: جس رکعت میں آیت سجدہ پڑھی ہے اس رکعت میں سجدہ کرنا بھول گیا تو دوسری یا تیسری رکعت میں جب بھی یاد آ جائے تو فوراً سجدہ کر لے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لے۔ بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کرنا جائز نہیں۔ اگر ایک آیت سجدہ تلاوت کی ہے یا سنی ہے تو صرف ایک سجدہ ادا کیا جائے، ایک سے زائد نہیں، یعنی اگر ایک آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو ایک ہی سجدہ کرنا ہے، نماز کی طرح 2 سجدے نہیں کیے جائیں گے۔ اگر زیادہ آیت سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہیں تو جتنی تعداد آیت سجدہ کی ہیں اتنے ہی سجدے ادا کیے جائیں گے۔ مثلاً اگر 5 آیات سجدہ تلاوت کی ہیں یا سنی ہیں تو صرف 5 ہی سجدے ادا کیے جائیں گے۔ مسئلہ: فوراً اسی وقت سجدہ ادا کرنا ضروری نہیں لیکن مستحب ہے کہ وضو ہو تو اسی وقت سجدہ کر لے، شاید بعد میں یاد نہ رہے۔ مسئلہ: جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، مثلاً وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ کرنا وغیرہ۔ مسئلہ: اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے آیت سجدہ سن لی، اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں آیت سجدہ سنی کہ مدت حیض یا مدت نفاس پوری ہو چکی تھی لیکن ابھی غسل نہیں کیا تھا تو اب سجدہ تلاوت اس پر واجب ہو چکا ہے، غسل کے بعد ادا کرنا ضروری ہے۔ یعنی حالت حیض میں عورت اگر سجدہ تلاوت سن لے تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ مسئلہ: نماز پڑھنے کے دوران کسی اور شخص سے سجدہ کی آیت سنی تو نماز میں سجدہ نہ کیا جائے بلکہ نماز مکمل کر لینے کے بعد سجدہ ادا کریں۔ اگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت ادا کیا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ مسئلہ: سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، پھر اسی جگہ نماز کی نیت کی، وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ تلاوت کافی ہے، دونوں سجدے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر
جگہ بدل گئی ہو تو دوسرا سجدہ کرنا واجب ہوگا۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتداء کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جس رکعت میں امام نے آیت سے سجدہ تلاوت کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس رکعت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے گا کہ وہ سجدہ مل گیا۔ دوسری صورت، وہ رکعت نہ ملے تو نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے امام سے آیت سجدہ سنی ہے اور امام سجدہ کر چکا ہے تو وہ شخص اگر اسی رکعت میں مل گیا تو اس کا سجدہ سمجھا جائے گا، اور اگر وہ رکعت نکل گئی اور وہ اس نماز میں شامل ہوا ہے تو وہ سلام پھرنے کے بعد خود سے سجدہ کرے گا۔ مثلا اگر آیت سجدہ کی تلاوت کے فوراً بعد یا 2-3 آیات پڑھ کر رکوع کیا اور اس میں نیت سجدہ تلاوت کر لی تو سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور مقتدیوں کی بھی نیت کرنے کی ضرورت ہے، بغیر نیت کے ان کی ذمہ سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ اور 3 آیات سے زیادہ تلاوت کر لی تو اب رکوع میں نیت کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہ ہوگا۔ مثلا اگر کسی آدمی کے ذمہ میں بہت سارے سجدے تلاوت باقی رہ گئے اور اب بیماری کی وجہ سے وہ زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہیں رہا تو اب وہ جس طرح نماز کا سجدہ اشارہ سے کرتا ہے، سجدہ تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح اشارہ سے کرنے سے ادا ہو جائے گا۔ اس کے بجائے فدیہ دینا کافی نہیں، اور تاخیر کی وجہ سے توبہ استغفار لازم ہے۔ مثلا آیت سجدہ کا ایک جز بھی تلاوت کر لیا تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ پوری آیت تلاوت نہ کی ہو۔ مثلا اگر مکروہ اوقات یعنی طلوع آفتاب، غروب شمس اور زوال کے وقت آیت سجدہ تلاوت کی گئی تو ان اوقات میں سجدہ تلاوت کرنا جائز ہے، مگر مکروہ تنزیہی ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ مکروہ اوقات نکل جانے کے بعد سجدہ کرے، اور اگر آیت سجدہ کی تلاوت ان وقتوں کے علاوہ کسی اور وقت میں کی گئی ہو تو اس کا سجدہ ان 3 مکروہ وقتوں میں کرنا ٹھیک نہیں، بلکہ مکروہ وقت سے پہلے یا بعد میں کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ سجدہ تلاوت کے تمام قسم کے مسائل کا آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کو بھی سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ آ سکے۔ ہم لوگ اکثر غلط سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سلام بھی پھیرتے ہیں، اور اکثر تو 2 سجدے کر دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اسلام کو اور دین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔